الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شہادتوں کی منزلیں قدم قدم قیامتیں، شہادتوں کی منزلیں قدم قدم قیامتیں، صعوبتیں مسافتیں ہیں ہر طرف رکاوٹیں، پھر بھی ہے رواں دوا غلامان صحابہ کا یہ کارواں. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج 14 مارچ سن 2022 میں ہم آپ حضرات کے سامنے شہید نموس صحابہ، ایک عظیم مجاہد، عظیم مرد کلندر اور عظیم بے باک خطیب حضرت علامہ عبدالغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر روشنی ڈالنے کے لیے اور ان کی قربانی اور ان کے خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہے. اور یہ لمحہ بہت کٹھن ہوتا ہے اور بہت دکھی ہوتا ہے. جن حضرات کے گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں، ان کے عزیز کے، ان کے رشتہ دار کے، ان کے والدین کے، تو وہی اس صدمے کو جانتے ہیں کہ یہ صدمہ کس طرح کا ہوتا ہے جب اولاد کے اثر سے والدین کا سایہ اٹھ جاتا ہے. جب اولاد پر جب دکھ درد آئے اور تکلیف آتی ہے اور کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوتا، اس وقت اس کا والدین کا احساس ہوتا ہے، والدین کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. اور ہم ابھی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور کم عمر تھے کہ ہمارے سروں سے میرے والد محترم کا سایہ اٹھ گیا. اور 14 اگست کا دن تھا کہ حضرت والد شہید رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے گھر سے روانہ ہوئے. حضرت والد شہید رحمۃ اللہ علیہ پر بھی کیس تھے اور 3 بھائیوں کے اوپر بھی ہوئی کیس تھا. اور صبح 8:30 بجے کا وقت تھا اور گھر سے روانہ ہوئے. اور میرا جو چھوٹا بھائی تھا معاویہ جو شہید ہوا، وہ اپنی موٹر سائیکل پر تھا. والد صاحب گاڑی سے باہر نکلے، اس نے یہ دروازہ گیٹ بھی بند کیا اور پھر والد صاحب کی گاڑی کے پیچھے وہ بھی موٹر سائیکل پر روانہ ہو گیا. ہمیں کیا پتہ تھا کہ کچھ دیر میں یہ خبر موصول ہو جائے گی کہ آپ کے والد اور بھائیوں پر حملہ ہو گیا. ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا. اور میں جب والد صاحب روانہ ہو گئے، میری طبیعت ناساز تھی، میں نے اس دن چھٹی کی اور میں بھی گھر پہ آرام کرنے لگا، لیٹ گیا. ابھی 10-15 منٹ گزرے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور 2 افراد میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم نے ناظم آباد میں ایک گاڑی دیکھی ہے جس پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو چکی ہے
اور چاروں طرف سے لوگوں نے گھیرا ہوا تھا۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ آپ کے ابو، آپ کے والد صاحب کی گاڑی ہے اور آپ پتہ کریں۔ تو میں نے اس وقت اپنا فون نکالا، میں نے والد صاحب کو فون کیا، فون بند تھا۔ میں نے پھر اپنے چھوٹے بھائی معاویہ کو فون کیا، اس کا فون جا رہا ہے لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا۔ پھر میں نے اپنے اور دوسرے بھائیوں کو فون ملایا، ان کا فون بھی بند ہے۔ اتنے میں اس وقت مفتی سعود صاحب بھی زندہ تھے، ان کو میں نے فون ملایا تو انہوں نے کہا کہ آپ عباسی شہید ہاسپٹل آ جاؤ، وہاں آ کر آپ دیکھ لینا کیا ہوا ہے۔ چنانچہ میں رکشے پہ بیٹھا اور یہاں سے ہم عباسی شہید ہاسپٹل پہنچ گئے۔ جب وہاں میں پہنچا تو وہاں پر عوام کا جم غفیر تھا اور ہر طرف خون خرابہ تھا، اور میرے دو بھائی وہ بھی خون سے شرابور تھے اور پورا جسم خون سے تر تھا۔ اور پھر میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا تو وہ بھی کمزور تھے، نکاہت کی حالت میں تھے، آنکھیں بند تھیں۔ پھر میں نے ان سے بات کرنا چاہی، ان کو ہلایا تو انہوں نے آنکھیں کھولی۔ پھر میں نے والد صاحب سے خیریت پوچھی تو وہ بول نہیں پائے، اور پھر میں نے ان کے کان میں کہا کہ سب خیریت ہے، کچھ نہیں ہوا، سب زندہ ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ میں نے ان کو تسلی دی۔ تو یہ وہ موقع تھا کہ جو ہمارے لیے بہت دشوار تھا اور بہت دکھ بھرا دن تھا، اور والد صاحب کو وہاں سے لیا کر نیشنل ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ وہاں پھر ان کا علاج چلتا رہا، اور میرا بھائی معاویہ ندیم موقع پر ہی شہید ہو چکا تھا، اور اس کی ڈیتھ باڈی کو سراب کوٹ عیدی سینٹر میں منتقل کر دیا گیا۔ اس دن کو ہمیں موقع نہ ملا۔ دوسرے دن ہم عیدی سینٹر ہاسپٹل اور عیدی سلخانے باڈی وصول کرنے کے لیے گئے، تو وہاں دیکھا تو اس کا چہرہ تر و تازہ ہے، چہرے پر مسکراہٹ سجی ہوئی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ تو ہمیں اطمینان ہو گیا کہ میرا بھائی کامیاب ہو گیا ہے، میرا بھائی شہید ہوا ہے۔ تو یہ وہ لمحات تھے کہ جو ہمارے لیے بہت کٹھن تھے۔ تو مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ ناموس صحابہ، ناموس رسالت، ختم نبوت کے لیے اس راستے میں شہید ہوئے، اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے۔ مولانا عبدالغفور ندیم ایک انسان کا نام نہیں تھا، بلکہ مولانا عبدالغفور ایک مجاہد کا نام تھا۔ عبدالغفور ندیم ایک دانشور کا نام تھا۔ عبدالغفور ندیم ایک عظیم خطیب کا نام تھا۔ عبدالغفور ندیم ایک کالم نگار کا نام تھا۔ عبدالغفور ندیم ایک مصنف کا نام تھا۔ عبدالغفور ندیم ایک شاعر کا نام تھا۔ عبدالغفور ندیم ایک حسین و جمیل انسان کا نام تھا۔ عبدالغفور ندیم ایک مثبت کلندر کا نام تھا، جس کا جسم کمزور تھا، جس کا جسم نکاہت کی حالت میں تھا، کمزور جسم کا مالک تھا، لیکن عظمت صحابہ کی خاطر اس کمزور جسم پر جو ظلم ہوا ہے، اس کمزور جسم پر جو مصیبتیں آئی ہیں، جو آزمائشیں آئی ہیں، وہ اس کمزور جسم کے لحاظ سے زیادہ تھی۔ ہم نے اپنے والد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جیلوں میں بھی جاتے ہوئے دیکھا، ہم نے اپنے والد شہید پر ظلم ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی ہسٹری میں، اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا، میرے ساتھ کیا کیا ظلم کیا گیا۔ اور وہ عظیم خطیب، وہ عظیم مرد کلندر، عظیم نوجوان، عظیم خطیب، اس کے حوصلے کوہ ہمالیہ سے بھی بلند تھے، اس کے قدم چٹان کے اوپر تھے، اور اس کے قدم، اس کے ارادے، اس کے عزائم پتھر کی چٹان سے بھی زیادہ بلند تھے۔ اس پر، اس کے راستے میں ظلم آیا، اس کے راستے میں ہتھ کڑی
بیڑی آئی، اس کے راستے میں بیڑیاں آئی، اس پر ظلم و ستم ہوا، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس پر ظلم و جبر کے ڈنڈے آزمائے گئے، لیکن اس کے ارادوں میں کبھی لرزش نہیں آئی، اس کے عزائم میں کبھی لرزہ نہیں آیا، اس نے اپنے راستے سے کبھی پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہیں کیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ آگے آیا تو آگے چھاتا گیا، پڑھتا گیا اور اپنے مشن کی طرف روانہ رہا۔ اور پھر کئی بار ہم نے اپنے والد شہید سے کہا کہ آپ یہ مشن، آپ اس راستے کو چھوڑ کیوں نہیں رہتے، اب آپ اس راستے سے ہٹ کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ بیٹا، آپ کو پتہ نہیں ہے میں کس راستے پہ کھڑا ہوں، میں کس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموس کے لیے کھڑا ہوں، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ دنیا میں ظلم اور جبر تشدد برداشت کر جاؤ اور دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور آخرت کی زندگی میں پھر مزے ہی مزے ہوں گے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ جب علامہ عبدالغفور ندیم شہید رحمت اللہ علیہ کو قبر کی پتال میں اتار دیا گیا، اور پھر اس سے قبر کے اندر سے جو خوشبوئیں پھوٹی ہے، قبر سے اندر سے جو خوشبوئیں پھیلی ہے، اس نے بتا دیا کہ تمہارا باپ کامیاب ہو کر چلا گیا ہے، تمہارا باپ دنیا سے ناکام نہیں گیا، تمہارا باپ کامیاب ہو کر گیا ہے۔ اور پھر بتا دیا ہے کہ دنیا والوں دیکھ لو، صحابہ کی عظمت کے لیے تمہیں پریشانیاں اٹھانی پڑے، صحابہ کی عزت کے لیے تمہیں کٹنا پڑے، تمہیں اپنے مال جان کی قربانی دینی پڑے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ سودا سستا ہے، آخرت کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں یہ سودا سستا ہے۔ اور جس نے دنیا کی آزمائشوں پر صبر کر لیا، جو دنیا کی آزمائشوں پر ثابت قدم رہا، پھر مولانا عبدالغفور ندیم کی طرح وہ کامیاب ہو کر دنیا سے جائے گا، اور پھر جنت میں اس کا استقبال ہوگا۔ ہمیں بعد میں لوگوں نے بتایا کہ جنازے کے اگلے دن بعض لوگوں کو خواب آیا، اور انہوں نے آ کر بتایا کہ ہم نے رات کو خواب دیکھا ہے، اور خواب میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے والد شہید کا جنازہ ہے، آپ کے والد شہید کا جنازہ مولانا لدھیانوی صاحب پڑھا رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ اس جنازے کے اندر حضرات شیخین خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان و علی، یہ سارے خلفائے راشدین بھی موجود ہیں، اور صحابہ کرام موجود ہیں، وہ بھی جنازے میں شریک ہیں، اور پھر فرشتوں کی آمد بھی ہے، فرشتوں کا تانتا بندھا ہے، فرشتے بھی جنازے کے اندر شریک ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جب والد صاحب کی تدفین ہوئی ہے، اس وقت قبر کے اوپر فرشتے بھی موجود تھے، تدفین میں صحابہ بھی شامل تھے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن خواب کے اندر دکھایا گیا کہ کس طرح کا منظر تھا، جنازے میں کس طرح کا پر نور فضائیں تھی، کس طرح پر نور ماحول تھا کہ جس میں فرشتے بھی شامل ہوں، جس میں صحابہ بھی شامل ہوں۔ اور پھر والد صاحب کو قبر میں اتار دیا گیا، جو ہی قبر کو بند کیا گیا، خوشبو کے فوارے پھوٹنے لگے اور پوری فضا معطر ہو گئی، اور بتایا گیا کہ فرشتوں نے، صحابہ نے جنت میں ان کا استقبال کیا ہے، اور ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے ہیں، ان کا جنت میں استقبال کیا گیا ہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ قبر نور سے منور ہو گئی، قبر سے خوشبوئیں پھوٹنے لگی، قبر سے خوشبوئیں جاری ہو گئی۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ صحابہ نے ان کا جنت میں استقبال کیا ہے۔ اور پھر جب قبر سے خوشبوئیں پھوٹی ہیں، اور اس وقت ہمارا غم ختم ہو گیا، ہماری پریشانی ختم ہو گئی، ہم ایک ہفتے سے جاگے ہوئے تھے اور پریشانی کا عالم تھا، وہ ساری پریشانیاں دور ہو گئی، سارے غم جسم سے نکل گئے، اور یوں لگا جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تسلی دی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو، آپ کے بابا، آپ کے والد کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس مشن میں ہم نے ان کی جو قربانیاں ہیں، ان پر جو تشدد ہوا، ظلم ہوا، ان پر جو آزمائشیں آئی، اس کے بدلے میں ہم نے ان کو جنت دے دی ہے، ہم نے ان کو صحابہ کے ساتھ صحابہ کی صفوں میں شامل کر دیا ہے۔ جب یہ بات ہم تک پہنچی اور پھر ہم نے خوشبو سونگھی، اس وقت ہمیں اطمینان ہو گیا کہ میرے والد جو چاہتے تھے وہی ہوا، وہ کامیاب ہو کر دنیا سے چلے گئے۔ اور روایات میں آتا ہے
کہ شہید انسان جو شہید ہوتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان، انسان کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ انسان پر جب موت آ جاتی ہے اس کو جنت کے محلات دکھا دیے جاتے ہیں، اس کو جنت کی نعمتیں دکھا دی جاتی ہیں۔ اور یہاں تک بھی روایات میں آتا ہے شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں، وہ اپنا محل جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے والد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دکھا دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا ٹھکانہ دکھا دیا، اور وہ جنت کی مہک اور وہ جنت کی خوشبوئیں ہم نے بھی سونگھی اور ہمیں بھی سونگنے کا موقع ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین اسلام ہمیں دیا ہے، اور دین اسلام قربانیوں سے آیا ہے۔ آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اسلام کی ہسٹری کا اور تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو تاریخ کے اوراق میں بہت سارے صحابہ شہید ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، بہت سارے صحابہ کے جنازے اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے، بہت سارے صحابہ کی قربانیاں نظر آئیں گی۔ کبھی ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلتی ہوئی ریت پر لٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی ہمیں حضرت خبیب جلتے ہوئے انگاروں پر لٹے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی ہمیں حضرت خباب تختے دار پر لٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں، کبھی حضرت سمیہ کو دولم کیا جاتا ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے جائیں، تاریخ کے اوراق کو پلٹتے جائیں، کبھی ہمیں غزوہ بدر نظر آتا ہے، کبھی ہمیں غزوہ احد نظر آتا ہے، کبھی حنین نظر آتا ہے، کبھی تبوک نظر آتا ہے، کبھی بدر کے شہید صحابہ نظر آتے ہیں، کبھی احد کے شہداء نظر آتے ہیں، کبھی تبوک اور حنین کے شہداء نظر آتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر نبی نے بتا دیا کہ اسلام قربانیوں سے پھیلا ہے، اسلام کے لیے قربانی دینا پڑے گی، اسلام کے لیے خون بہانا پڑے گا، اسلام کے لیے جان و مال کی قربانی دینا پڑے گی، اسلام کے لیے اپنے ماں باپ کو بھی قربان کرنا پڑے گا، اپنے بچوں کو قربان کرنا پڑے گا، بیوی بچوں کو یتیم کرانا پڑے گا، بیویوں کو بیوہ کرانا پڑے گا۔ اسلام ایک تاریخ رکھتا ہے، اسلام کی سربلندی قربانیوں میں ہے۔ اور پھر ہمیں بتا دیا ہے کہ اسلام کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے، جو بھی آزمائش آئے، اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے چلے جاؤ، اس کو خوش دلی کے ساتھ آزمائش پر صبر کرتے جاؤ، انشاءاللہ دنیا میں کچھ ملے نہ ملے لیکن آخرت میں کامیاب ضرور ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے حضرت ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی، میرے بھائی معاویہ ندیم شہید کی قربانی اور ان کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشن حق نواز کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اور حضرت ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، قائدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، شہداء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر جاؤ، اور یہی خون جو راہ صحابہ میں اور اسلام کے راستے میں بہے گا، یہ خون قیمتی بن جائے گا، اور اس خون سے انقلاب پھیلے گا، انقلاب آئے گا، اور ایک دن آئے گا کہ پاکستان کے اندر ناموس صحابہ، ناموس رسالت کا قانون بن کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔